بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہیں، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب واقعات، خوارق عادات بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا، برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنکروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل چوڑے بحیرہ ساوا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوہ کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام سے قبل اعلان نبوت جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں، ان کو شریعت کے اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے، اس لیے یہ واقعات ارہاس ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے قبل ظاہر ہوئے، جن کو ہم نے برکات نبوت کے عنوان سے بیان کیا۔ اس قسم کے واقعات جو ارہاس کہلاتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند کا ذکر آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، چند دوسرے واقعات بھی سن لیجئے۔ نمبر 1، محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کی کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی۔ انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ عز و جل کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے، جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا۔ بحوالہ زرقانی علی المواہب۔ اسی طرح خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی، کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب میں گشت کراؤ، ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے۔ ان کو تمام جاندار مخلوق، جن، انس، ملائکہ، چرند پرند کے سامنے پیش کراؤ اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلقت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت،
حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے۔ کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا، کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضے اقتدار غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ بحوالہ زرقانی علی المواہب، جلد 1 صفحہ نمبر 113 تا 115۔ تو دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی بھی اس چینل پر آپ کو کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو دیکھنے اور سننے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل 1 لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس 1 لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر، ویڈیو یا قول ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ